اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں میں بارہا یہ سمجھا رہا ہوں کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ کسی کو جنت میں ڈالنے کے بعد پھر جہنم میں بھیجنا یا کسی کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر واپس جنت میں لانا، یہ کسی اعتبار سے لاجیکل نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم دنیاوی مثالوں سے دیکھیں گے کہ بھائی ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کو سزا مل گئی، ختم، وہ آزاد بری الذمہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ 14 سال کاٹ کے آیا، 6 سال کاٹ کے آیا، 2 سال، یہ دنیا ہے، لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔ جیسا ہی ہماری موت ہوئی اور ہماری روح یہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کے بھی بیانات میں نے بتایا کہ یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی علاقے کا، کسی عمر کا، کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی ریلیجن کا، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی عمر کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کہ ہم نے یہ جو زندگی پائی ہے اس کی روح کہیں نہ کہیں سے تو آئی ہے اور کہیں نہ کہیں تو جاری ہی ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقتیں ہیں۔ ہم ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پریگننٹ عورت کو دیکھتے ہیں، بچہ آ جاتا ہے دنیا میں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے بڑوں کو کاندھا دیتے ہیں، دفن کر کے جلا کے آتے ہیں۔ اور 2 حقیقتیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن وہ پروو ہو چکی ہیں، گریوٹی، آکسیجن۔ آپ ناک منہ بند کر لیجئے، آکسیجن نظر تو نہیں آئے گا آپ کو، لیکن آپ مر جائیں گے۔ آپ 50,000 فٹ کی اوپر اونچائی سے چلے جائیں گے تو واپس نہیں آ سکیں گے، اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی درکار ہے، کیونکہ آپ جیسا ہی گریوٹی چھوڑ کے گئے آپ کی عمر ختم، آپ کی عمر رک جاتی وہاں پر۔ یہ آپ سائنس پروف کر چکی ہے، جو لوگ چاند میں کام کرتے ہیں، سیٹلائٹ میں کام کرتے ہیں، جو بھی ہے، اتنا پیریڈ جیسے آپ نے گریوٹی چھوڑ دی، ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو گیا آپ کے لیے۔ تو جیسا ہی ہماری روح چلی گئی، کیونکہ اس کو تو موت آنا ہی نہیں ہے، وہ عالم ارواح میں بھی موجود تھی۔ سورہ اعراف 172 میں بات بتائی جا چکی ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم، ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا تو وہ بھی بتا دیا کہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا۔ لوگ بیزار ہو گئے سن کے، بولتے ہیں مجیب صاحب آپ وہی باتیں ریپیٹ کرتے۔ بھائی انتہائی ضرورت ہے اس وقت، وہی باتیں تو بھول گئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارا رب ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ میرے اللہ سے مجھے آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ بارہا یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ کیا اچھا تم اپنے رب سے پوچھ لیں گے اور عمل کرنا شروع کریں گے، پھر کیا میں آپ کے باپ سے پوچھوں یا وہ 3rd کلاس قسم کے مولوی سے پوچھوں؟ استغفر اللہ۔ میں ابھی دعا کر کے اللہ سے یہ بات شروع کرا کہ اللہ میری زبان کو لگام دے، میرے غصے پہ کنٹرول عطا کر۔ مگر یہ ایمان کا جذبہ ہے، میرے رب کی طرف فیور کر رہا ہوں، میں میرے قرآن کی طرف فیور کر رہا ہوں۔ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو روایتوں سے سمجھو۔ بھائی آپ تو الٹا کہہ رہے ہیں، بھائی روایت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ میں میتھمیٹیکل پروف کر رہا ہوں قرآن کو، کیلکولیٹڈ 4 × 4 = 16 ہوتے ہیں، میں پروف کر کے بتا رہا ہوں۔ آپ بول رہے نہیں، ابا بولتے، رسول اللہ بولے، ابو ہریرہ بولے 20 ہوتے، اور اماں عائشہ بولے یہ ہوتے، امام بخاری بولے 4 × 4 = 12 ہوتے۔ آپ کو ماننا ہے تو مانیے، میری بات کو ماننا ہے تو مانیے، میری بھی مت مانیے، ان کی بھی مت مانیے۔ آپ اپنے رب سے کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ آپ اپنی لاجک استعمال کرو، بولتے آخری میں آ کے بولتے اچھا آپ کی لاجک صحیح، ہماری لاجک غلط، ٹھیک ہے، یہ دونوں نوبت پہ بھی ہم آ گئے۔ پھر اب آپ کا تعلق اپنے رب سے، میرا تعلق میرے رب سے ہے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں جس کا قرضہ باقی ان کا قرضہ ادا کرتا ہوں، میں روز ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا قرضہ میرے پاس ہے، میں میرے بچوں کو بتاتا ہوں یہ قرضہ فلاں فلاں کو دینا ہے۔ ہمارے پاس اتنے کتنے لوگ ہیں جو آج تک حساب تک نہیں کرے میں کس کا کتنا پیسہ باقی ہوں، کس وقت میں نے کتنے پیسے لیے تھے، کس وقت میں نے ان سے کیا احسانات لیے تھے، کس وقت میں نے کیا زبان دی تھی۔ آپ کی زندگی میں کروڑوں روپے آئے، آپ لوگ خرچ بھی کر لیے، آپ مزے اڑا لیے، اس بیچارے کو خبر تک نہیں کرے،
دنیا بھر کے آپ کے پاس فیسٹیولز ہو گئے، شادیاں ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، ہزاروں لاکھوں روپے لٹا دیے آپ ابھی بھی جو ہے فراڈ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کرائے کا گھر لے کے قبضہ کرے ہوئے ہیں، 50,000 روپے 60,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، کسی کے 10,000 روپے آپ کو یاد نہیں ہے۔ آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی لاجک کیسی ثابت ہو رہی ہے؟ آج میری تقریباً 3 اصحاب سے بحث ہوئی، اور بڑے نیئرسٹ ڈیئرسٹ لوگ ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں مجیب تم کو کیا ہو گیا، تم جو ہے بڑے بڑے علماء کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، آپ پھر آگے وہی کافروں والی اور منافقین والی مشرکین والی روش کے اوپر، یعنی ہمارے بڑے غلط، یہودی بولتے ہمارے باپ دادا غلط، عیسائی بولتے کیا ہمارے باپ دادا غلط۔ تم آج ایک امی شخص، تم کو نہ لکھنا پاتا نہ پڑھنا آتا، تم آج ہمارے کو سکھانے چلے، تو ہمارے جو بڑے تھے وہ کیا غلط تھے؟ ہماری جو کتابیں ہیں کیا وہ غلط ہے؟ ارے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو کھول کے دے رہا ہوں۔ یہ 15-20 سالوں سے جو میں کام کر رہا ہوں، 30 سالوں سے، اس سے پہلے تو کیلکولیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج میں بتا رہا ہوں، جہنم میں جو لوگ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا رہیں گے وہ بھی 14 مرتبہ ہے، جنت میں خالدین فیہا ابدا رہیں گے وہ بھی 14 مرتبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بیان کر کے اس کا رد کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، کچھ دن کی بات ہے۔ وہ کچھ دن آپ کیسے طے کریں گے؟ وہاں ٹائم لیمٹ تو ختم ہو گئی، خالدین فیہا ابدا۔ بھائی جو کچھ معاف کرنا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ حساب کتاب کرنا ہے، یوم الدین ہو جانا ہے۔ وہ آپ کے پاس برائی نہیں ہے، اگر کوئی بھی اچھائی بھی نہیں ہوں گی، بالکل نیوٹرل پہ آ گئے ہیں آپ۔ ایسے تو شاذ و نادری کوئی ہوگا تو ہوگا، اتفاق سے اس کا جو ہے ٹائی اپ ہو گیا ہوگا کہ بھائی اس کے پاس نہ نیکی بچی نہ اس کے پاس کوئی برائی بچی۔ کچھ نیکیاں جو کرا تھا وہ دعوے دار لے کے چلے گئے حقوق العباد میں، جو گناہ کرا تھا وہ گناہوں کی اللہ نے معافی مانگا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ نبی کی سفارش ہوئی تو نبی نے سفارش کی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت کرے نبی کہ انہیں میں جو کام دیا تھا اللہ میں کر کے آیا نا، قرآن کی دعوت دیا نا، بس۔ حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ نیکی اور بدئی، نیکی اور اس سے بہت اوپر کی بات ہے۔ جیسا سانس لینا میری ذمہ داری ہے، کھانا کھانا میری ذمہ داری ہے، سونا میری ذمہ داری ہے، میں نہیں کروں گا مر جاؤں گا، میں دعوت نہیں دوں گا جہنم میں چلے جاؤں گا، میں قرآن کی دعوت نہیں دوں گا جہنم میں چلے جاؤں گا۔ چنانچہ میں پھر آپ کو وہ آیت یاد دلاتا ہوں، سورہ بقرہ 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ چھپا رہے ہیں، چھپا نہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ کو قرآن معلوم ہے، آپ کو عربی زبان معلوم ہے، اب آپ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجیب تمہاری سمجھ میں جو بات آ رہی اب تک کسی علماء کے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہے۔ بھائی اللہ آپ کو ہدایت کیسے دے گا؟ آپ لوگوں کا پیسہ باقی ہے، آپ حرام غذا کھا رہے ہیں، آپ عیاشی کر رہے ہیں، آپ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آپ پیسے کے اتنے لالچی ہیں، ہر لمحہ دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ کے پاس زمینیں ہیں، آپ کے پاس فارم ہاؤسز ہیں، آپ کے پاس بلڈنگاں بنے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی ہیر پھیر ہے آپ کی، لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے آپ کس کے پیسے باقی ہے، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے آپ نے کس کی غیبت کی ہے، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اچھا سوری میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی آیات کی خود یعنی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے تھے اور ذمہ داری دیے تھے، کنتم خیر امت کذالک جعلناکم امۃ، رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی میرے ایک دوست نے، انہوں نے کہا دیکھو مجیب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے کسی کا قرضہ لیا، وہ شخص مر گیا، وہ لاپتہ ہے، میں کسی زمانے میں امریکہ میں تھا، ایک صاحب نے کہا میں کسی زمانے میں قطر میں تھا، میں کسی سے پیسے لیا، وہ قطری بڈھا مر گیا، میں اس کے 3,000 ریال باقی ہوں، 2,000 ریال باقی ہوں، اب میں وہ پیسے کیسے ادا کروں؟ تو میرا کام ہے، میرے جتنے رشتہ دار قطر میں ہیں، جتنے رشتہ دار امریکہ میں ہیں، میں کہوں کہ یہ نام کا آدمی تھا، یہ نام تھا اس کا گھر کا پتہ اٹھاؤ، جاؤ اس کے وارثین کو لے جا کے اس کی امانت واپس کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ موسیٰ کا اور خضر کا واقعہ کہ اس کے ماں باپ اچھے تھے تو میں نے اس کے خزانے کو چھپا دیا، دیوار اٹھا دیا، کیا یہ نہیں کرے ہمارے نبی؟
آپ جب تک آپ کے پاس فرصت ہے آپ کیوں نہیں معافی مانگتے بھائی؟ آپ کیوں پینڈنگ ڈال کے کیس کو رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ کسی کے دماغ میں غلط فہمی پیدا کر کے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش؟ کس بھروسے میں ہیں آپ کو یقین ہے کہ قیامت کے دن آپ بچ جائیں گے؟ پھر میرے دوست کہنے لگے یہ تو پھر جہنم میں سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, 2 مرتبہ بیان کیا. اور بھی ہو سکتا, میں تو 2 مرتبہ نکال کے مطمئن ہو کے ڈر گیا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تم لوگوں سے. میں نے جہنم کو بھرنے کا ارادہ کر لیا ہے. ایسے لوگ نکلنے والے اس میں سے, اللہ کے علم میں. ابلیس کو کہہ رہے ہیں تو آج سجدہ نہیں کرا, تیرے ماننے والوں کے ساتھ تیرے کو جہنم میں بھر دوں گا. یہ کون سی لاجک ہے بتائیے آپ کہ جہنم کو بنانا بھی اور 28 مرتبہ یہ کہنا خالدین فیہا ابدا, اور اس کے بعد آپ لے کے بیٹھے ہوئے. وہ روایت کہاں ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کون سی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے ایسا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات کریں گے کہ واٹ ڈو یو مین خالدین فیہا ابدا کا؟ یا ترجمہ بدل لیجئے پھر. اپنی کجروی, اپنی حرام زدگی, اپنی آوارہ گردی, اپنی حرام غذائیں, اپنی عیاشی, اپنا زنا, اپنی شراب, اپنا نشہ, اپنا جوا, اپنی اسمگلنگ چھپانے کے لیے قرآن کی آیت کو چھپا دیتے, بدل دیتے, ایک جھوٹی روایت کو لے کے اٹھ جاتے. چلو روایت صحیح ہے مثال کے طور پر نکال کے دیکھیں, یعنی قرآن کی آیت سمجھنے میں میرے کو غلطی ہو رہی اور روایت سمجھنے میں آپ کو غلطی نہیں ہو رہی. واہ بھائی واہ. کم سے کم 8 سے 9 10 راوی ہونا چاہیے بیچ میں. آپ قال رسول اللہ ہی بول کے بول رہے ہیں, رسول اللہ کے پیچھے تو ابو ہریرہ کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ ہیں. یعنی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا, وہاں اہل بیت میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد صحابی کے پیچھے تابعی, تبا تابعی, تبا 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 تابعی, اس کے بعد امام بخاری. اب امام بخاری 1200 سال میں کس کو دیے, انہوں کس کو دیے. آپ تو بخاری کا نام لے لیا, ابو ہریرہ کا نام لے لیا, رسول اللہ کا نام لے لیا, بیچ میں سے ساری ہسٹری غائب. اچھا پھر وہ بات کیا ہے, کنٹینٹ. چلیے ہم آپ کے ہر کنٹینٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. محمد الرسول اللہ اگر وحی کا نام لے کے, اللہ کا نام لے کے فیصلہ کر رہے ہیں جنت اور جہنم کا, اور یہ بول رہے ہیں کہ صرف 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا تو آخر کار اس کو نکال لیں گے. وہ مدت آپ کیسا طے کریں گے؟ اسی لیے میں نے بتایا کہ سورہ بقرہ میں ہی 80 نمبر کی آیت کہ ان لوگوں نے, وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے الا یہ کہ چند دن. وہ چند دن تم کیسا حساب لگا رہے ہیں؟ ایک ماچس کی کاڑی جلا کے اگر میں تمہارا ہاتھ جلا دوں وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ دہکائی ہوئی آگ التی تطلع علی الافئدہ, جو تمہارے دلوں کو پگھلا ڈالے گی. کسی آدمی کو جلتے ہوئے آپ نے دیکھا, اس کا جسم جلتے ہوئے گلتے ہوئے گرتا ہے, ٹپکتا ہے نیچے, پھر اللہ کہے گا اس کی جلد چڑھا دو, پھر اس کو زندہ کرو, پھر مارو, پھر زندہ کرو, پھر مارو, خالدین فیہا ابدا. کیوں آپ ایک جھوٹی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی اپنی کجروی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے برے اعمال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی پیسے کی لالچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی عیاشی چھپا رہے ہیں آپ, اپنے قرضے چھپا رہے ہیں آپ, اور اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں, رسول پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کون سی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جرت کر لی کہ 28 آیتوں کے خلاف بات کر دی ہے نبی؟ پھر اب میرے سامنے تو اچھا کہہ بھی رہے ہیں ہمارے ایک دوست کہ نہیں قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا. ارے لعنت ہے یار ایسی سوچ کے اوپر. قرآن آسان ہے, حدیث آسان ہے, پھر اللہ جھوٹا ہے. پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو بول رہا ہے, نصیحت کے لیے میری کتاب آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دنیا کی مثال لے کے بول رہے ہیں تم آخرت کے لیے, جبکہ تم کو دنیا بھی نہیں معلوم. پھر میرے کو میرے رب سے توڑ دے رہے ہیں. میں ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں 4 مرتبہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہوں میرے رب سے. اگر ساری دنیا یہ تمام حدیثوں اور اماموں کو دیکھنے کے بجائے ڈائریکٹ اہدنا الصراط المستقیم میں پوچھتی تو کبھی فرقے نہیں بنتے. اللہ تو سب کو ایک ہی مشورہ دے گا. ایک ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ والا کبھی کسی کو غلط مشورہ دے کے غلط راستہ بتا سکتا کیا؟ پھر انہیں مشورہ بھی نہیں دے رہا, ہاتھ میں کتاب بھی دے رہا, تمہارے کو ایک نقشہ بھی دے رہا ہے, یہ نقشے سے
آپ چادر گھاٹ پل پہ کھڑے ہوئے ہیں چار مینار جانے کے لیے، یہ لائن سے بتائے گا یہ راستہ ہے صاحب، آپ پہنچ جائیے۔ راستے میں آپ کو یہاں رکنا ہے، یہاں مسجد ملے گی، یہاں پانی ملے گا، یہاں ریسٹورنٹ ملے گی، دوپہر کا کھانا وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ یہ جگہ سے کھانا مت کھاؤ، وہاں حرام گوشت ملے گا، یہاں حلال گوشت ملے گا، یہاں کی چائے اچھی ہے، یہاں کی اچھی نہیں ہے۔ آگے جا کے سٹی کالج کے پاس جائیں گے، وہاں فاحشہ عورتوں کا اڈا ملے گا آپ کو، وہاں مت جائیے آپ، یہاں سے جائیے آپ۔ ہر چیز سمجھا رہے ہیں آپ کو، کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں بھائی 14 مرتبہ خالدین فیہا ابدا جنت کے لیے، 14 مرتبہ خالدین فیہا جہنم کے لیے، اس کے باوجود آپ یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 14 = 14، ہزاروں مثال دے کے بتایا، جنت اور دوزخ کا فگر سیم، مرد اور عورت کا فگر سیم، پانی اور زمین کا جو وہ ہے اپنا کیلکولیشن ہے وہ بالکل سیم۔ خیر بڑی لمبی ہو رہی بات چیت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ اپنے رب سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روایت کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ آیت پہ آپ لعنتی ہیں، پھر آپ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کی نفس بنائی گئی، وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، دنیا میں اگر تزکیہ کر کے آئیں گے تو فلاح ملے گی۔ پھر تزکیے کی بات کرتے ہوئے وہاں بھی بتا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اس کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، کس کی ضرورت ہے جو میرے سامنے ٹھہر کے کسی کی سفارش کرے؟ اگر سفارش کر رہا ہے وہ میرے بندے کا معاملہ ہے، نبی کھڑے رہ کے بول رہا ہے یا اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا پیاری بات ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہ رہا تو تیرے بندے ہیں، تو بدلہ لیتا کیا؟ اگر معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، رب ہے ان کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، اس کے بارے میں دوبارہ لا تستغفر لهم لو تستغفر لهم 70 مرہ واللہ لا یستغفر۔ کیا بولے تو نہیں، وہ کافروں اور منافقوں کے واسطے ہے وہ اہل، ہم تو ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں نا، وہ تو پھر بھی دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم تو اتنے ذلیل اتنے پسماندگی میں پڑ گئے۔ ان کا بنایا ہوا موبائل آج کیمرہ لگا کے فون کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے، یوبر بک کر کے، آٹو بک کر کے، ریپیڈو بک کر کے، سب کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے انہیں گھر تک آ گیا۔ کیا بے غیرت قوم ہے ہماری، یوز کرنا تک نہیں آتا، فون اٹھانا نہیں آتا، لوکیشن بھیجنا نہیں آتا، ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا نہیں آتا۔ ایک ویڈیو بنا کے بھیجو بھائی بولے تو تھر تھر ہی چھٹ جاتی۔ پھر باتیں دیکھو بڑی بڑی، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے بھائی۔